کچھ دینا ثواب اور خیرات کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ ٹوٹلی انڈرسٹوڈ۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں وراثت اور وقف کے سلسلے میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کی وراثت اور وقف کا فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق ہو، نہ کہ انگریزی قوانین کی روح سے، کیونکہ انگریزی اور مسلم قوانین میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چنانچہ بھائی جو قانون داں کے ساتھ ساتھ ایک پارلیمنٹیرین بھی مشہور ہو چکے تھے، انہوں نے مسلم اوقاف اور وقف علی الاولاد کو اسلامی احکامات کی روشنی میں قانونی حیثیت دینے کے بارے میں پہلے پرائیویٹ بل کا مسودہ کونسل میں پیش کیا، اور اپنی مدلل تقریر میں بل پیش کرنے کے پس منظر کی وضاحت بھی کی، اور بل اتنے مؤثر انداز میں پیش کیا کہ کونسل کے ارکان اس کی طرف توجہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ The government has assured کہ اگر مسلمان سجیسشن دیں یہ پرابلم سالو کیا جا سکتا ہے۔ I have talked to Muslim leaders at large. مسلم لیگ نے بھی اپنی لیٹسٹ میٹنگز میں اس کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ The religious organization ندوۃ العلماء نے بھی اس کی فیور میں ڈرافٹ بھیجا ہے، جس پر پورے ملک کے لاکھوں مسلمانوں کے سگنیچرز ہیں۔ میں نے ممتاز عالم مولانا شبلی سے بھی ڈسکس کیا ہے، اور ان سب کی روشنی میں I would humbly like to submit کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے ریلیجس میٹرز میں انٹرفیئرنس ہے، اور اس سے مسلمانوں کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں۔ I kindly request you to look into the matter seriously اور مسلمانوں کے لیے وہ قانون بنائیں جو محمدن لاز کے مطابق ہوں۔ تھینک یو۔ اسی سال برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کی تاج پوشی کا دربار دہلی میں ہوا، تو اس میں جارج پنجم اور ملکہ میری نے خود شرکت کی۔ وہاں جارج پنجم نے جہاں یہ اعلان کیا کہ آئندہ کلکتہ کے بجائے دہلی دارالخلافہ ہوگا، وہاں بنگال کی تقسیم کا فیصلہ بھی واپس لے لیا۔ اس سے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے گھروں میں خوشی کے چراغ جلائے گئے، جبکہ مسلمانوں کے گھروں میں صف ماتم بچ گئی، اور انہوں نے اسے کھلا ظلم قرار دیا۔ تم تو کہتے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا، زمین کا سونا ہماری گود میں آ جائے گا۔ لیکن یہ ہماری بھول تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ صدیوں سے ساتھ رہتے رہتے ہمارے اور ہندوؤں کے دل کے رشتے بند گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نہ دل کے رشتے بندھے، نہ زمین کے۔ بنگال تقسیم ہوا تو کیا ہوا؟ کتنا خون خرابہ ہوا، کتنا شور مچا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے نا کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر تم تو سال بھر کے واسطے گئے تھے، 4 سال بعد لوٹ کر آئے ہو۔ کہتے تھے تم ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتی ہو۔ اگر ہم ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہوتے تو تم ہماری پکار نہ سنتے۔ ہر روز سنتا تھا، لیکن زمین کی پکار، قوم کی پکار، اسیروں کی پکار تھی۔ میں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے بنگال کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ارے کس سے لڑو گے تم؟ جبھی تو دیر ہو رہی ہے، دو طاقتوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، 1-2 سال میں ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ جب تک میں کہاں ہوں گی؟ 6 سال پہلے جو تھی وہ اب نہیں رہی۔ میں ٹوٹ رہی ہوں اندر ہی اندر۔
ایسا تو مت کہو، مجھے تو جانتی ہو تم، میرا یقین کرو۔ تمہارا تو یقین ہے، لیکن کب تک؟ لڑکیوں کی عمر ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح پل بھر میں ڈوب جاتی ہے۔ میں اپنا اجالا لے کر تمہاری طرف بڑھی تھی، میں اپنا اندھیرا تو تمہیں نہیں دوں گی۔ میں نگر نگر پھرتا رہتا، صبح یہاں تو شام کہیں اور۔ تم سے پیار کر بھی لوں تو تم تو پھر بھی مجھ سے دور ہی رہو گی۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ تم آنے والے وقت کے لیے اجالا لا رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان اجالوں کی تلاش میں بہت دور نکل جاؤ۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میں اپنی زمین کو بھی دلہن کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ ہاں، جانا ہے، بہت دور جانا تھا، ایک لمبا چکر کاٹ کر صرف تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ اگر اب کبھی ایسا ہو کہ کسی دوسری منزل کی طرف سے ادھر لوٹو اور میں نہ ملوں تو تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں یاد نہیں کیا۔ میں آخر وقت تک تمہیں پکارتی رہوں گی۔ ایسا مت کرنا، ایسا ہرگز مت کرنا، میرا انتظار کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایک لڑکی دکھ، بھوک اور تنہائی سے نڈھال اپنی چوکھٹ پر چراغ جلائے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس چراغ کو بجھنے مت دینا، بجھنے مت دینا۔ بل کے حوالے سے بھی بہت فکر مند تھے۔ اس سلسلے میں ان کا ممتاز عالم دین مولانا شبلی سے بھی رابطہ ہوا۔ میاں، آپ نے مسلم وقف بل بہت مؤثر طور پر پیش کیا ہے، لیکن کونسل میں تو آپ کی رکنیت ختم ہونے والی ہے۔ میں ممبر نہ بھی رہا، مگر اس بل کو پاس کرنے کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ بھائی، میں تو اپنی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں، لیکن مسلم بل کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بل سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ جلد اس کا جائزہ لے لیں۔ ہاں بھائی، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بل جلد منظور ہو سکتا ہے، مگر میری ٹرم میں یہ کام نہ ہو سکا تو آپ پلیز نئے ممبر سے بھی اسی طرح کانٹیکٹ رکھیں جس طرح میرے ساتھ رکھا ہے۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ دیکھو نا، میرے بمبئی میں قیام کا ایک بنیادی مقصد یہی بل ہی تو ہے۔ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے، سیرت پر آپ کی کتاب کس سٹیج پر پہنچی ہے؟ ارے میاں، ابھی تو نصف کے لگ بھگ ہی ہوئی ہے۔ طبیعت ذرا خراب رہتی ہے، اس لیے رفتار ذرا سست ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔
आमीन। मैं तो नदवतुल उलमा की मोतमदी से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ ताकि पूरी तवानाई के साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर सकूँ। ज़रूर, लेकिन मुझे मुस्लिम वक्फ बिल के सिलसिले में भी आपकी गाइडेंस दरकार होगी। हाँ हाँ, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। थैंक यू।